نحمده ونصلي ونسلم على خاتم النبیین۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی رفیعانوں کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ افسوس خبر ملی کہ وڈیرا مسافر کے صاحبزادوں خالد اور صدام حسین کی امی جان وڈیری فاطمہ 28 ذی الحج 1442 ہجری مطابق 8 اگست 2021 کو کراچی میں انتقال فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور صبر و ہمت سے کام لینے کی تلقین۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وڈیری فاطمہ کو غریق رحمت فرما۔ اے اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ مولا کریم ان کے تمام چھوٹے بڑے چھپے ظاہر جانے انجانے ہونے والے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ پاک ان کی قبر جنت کا باغ بنے، رحمت کے پھولوں سے ڈھکے تا حد نظر وسیع بنے۔ اے اللہ پاک ان کی قبر کی گھبراہٹ وحشت تنگی سب دور ہو، نور مصطفیٰ کا صدقہ مولا کریم ان کی قبر تا حشر جگمگاتی رہے، روشن رہے۔ ان کی قبر محبوب کے جلووں سے آباد ہو، قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ پاک مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں نے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا کی پڑوسن بنا۔ الہ العالمین تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ الہ العالمین میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کے شایان شان ان پر اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما۔ بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب وڈیری فاطمہ سمیت ساری امت کو عنایت فرما، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام سوگوار صبر و ہمت سے کام لیں، اللہ پاک رحمت پر نظر رکھیں۔ محرم شریف کا مہینہ ہے، کربلا کا واقعہ تازہ ہوتا ہے۔ جو ظلم و ستم کی آندیاں یزید پلید کے لشکر نے اہل بیت کے قافلے پر چلائی تھی اور ان سعادت مندوں نے صبر و رضا کا مظاہرہ کیا تھا، ان کو پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ اپنے غم پھول معلوم ہوں گے۔ انشاءاللہ صبر کیجئے، اپنے جانے والوں کے لیے ایصال ثواب تو کرنا چاہیے، خوب ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں، صدقہ جاریہ کریں، مگر بے صبری نہیں۔ کربلا والوں نے بے صبری نہیں کی، انبیاء کرام علیہ السلام نے بے صبری نہیں کی، اولیاء کرام بھی بے صبری نہیں کرتے۔ بے صبری اچھی چیز نہیں ہے، بے صبری کے سبب کام تو نہیں بنتا، نہ مصیبت جاتی ہے، الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا جنت کا خزانہ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے صبر تو خزانہ فردوس، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے۔ ہمیں کسی کی رخصت پر اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ جس طرح یہ گیا وہ گیا، کل ہماری باری ہے، ہو سکتا ہے آج ہی باری آ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا پڑے گا۔ اللہ پاک ایمان سلامت رکھے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں کلمے پر ایمان پر شہادت کی موت نصیب فرمائے، وہ بھی مدینے کی سرزمین پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گنبد کے سائے میں اور جلوہ محبوب میں ہو جائے، کیا بات ہے، جنت البقیع مل جائے، جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے، کاش۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید ایصال ثواب کے لیے ایک قول پیش کرتا ہوں۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص سنتوں کی پابندی کرتا اور گمراہیوں سے بچتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو اپنی معرفت کے نور سے روشن فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سنتوں کی کروں خوب خدمت، ہر کسی کو دوں نیکی کی دعوت، نیک میں بھی بنوں التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ نماز روزہ کی پابند کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنی اچھی نیتیں ضرور بھجوائے گا، ہمت رکھیے گا۔ بے حساب مغفرت کی دعا کی درخواست ہے۔ 2 محرم شریف 1443 ہجری مطابق 11 اگست 2021 کو یہ پیغام ریکارڈ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اب جو بقیہ پیغام پیش کیا جائے گا وہ امیر اہل سنت کی آواز میں پہلے سے ریکارڈ شدہ ہے۔ تمام سوگواروں کی خدمتوں میں عرض ہے کہ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیں، گناہ سے پاک سنتوں بھری زندگی گزاریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں، خاندان کے تمام حصہ بھائی اپنے چہرے پر
تھوڑی کے نیچے ایک مٹھی داڑھی سجائے کہ داڑھی منڈانا ایک مٹھی سے گھٹانا حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے معاذ اللہ. اب تک جس نے داڑھی منڈائی ہو یا ایک مٹھی سے گھٹائی ہو اس پر واجب ہے کہ فوراً توبہ کرے، پکا عہد کرے کہ نہ داڑھی کٹے نہ ایک مٹھی سے کٹے. مردوں کے لیے زلفے رکھنا سنت ہے. اللہ کریم کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی آدھے مبارک کان تک، کبھی پورے مبارک کان تک اور کبھی مبارک کندھوں تک بال شریف بڑھائے. ذہن نصیب اس سنت پر بھی عمل کی سعادت نصیب ہو جائے. یاد رہے مرد کے لیے بالوں کو اتنا بڑھانا کہ کندھوں سے نیچے پہنچ جائے حرام و گناہ ہے، جبکہ عورت کے لیے بالوں کو کاٹ کر کندھوں سے اوپر کر لینا حرام و گناہ. اس مسئلے کی مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے فتاوی رضویہ شریف جلد 21 پیج نمبر 600. ہر جمعرات کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دعوت اسلامی کی سنتوں پر اجتماع میں شروع سے آخر تک شریک ہوں، وہاں رات بھی گزاریں، وہیں سوئیں، تہجد کی سعادت حاصل کریں، دقت انگیز دعائے تہجد کی بھی برکتیں لوٹیں. سنت سیکھنے سکھانے کے لیے ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں والا سفر اختیار کریں. گھر کی تمام عیسائی بہنیں ہر بدھ کو دوپہر کے وقت ہونے والے دعوت اسلامی کے علاقائی سنتوں پر اجتماع میں شروع سے آخر تک شریک ہوں. گھر کے تمام افراد اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر مکتبۃ المدینہ کے نیک اعمال نامی رسالے میں دیے ہوئے خانے پر کریں اور ہر ماہ 1 تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو جمع کروائیں. انشاءاللہ الکریم تقویٰ کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے چھلکتے جام نصیب ہوں گے. ہفتہ وار دینی رسالہ ضرور پڑھایا سنا کریں. اس ہفتے کا رسالہ ہے 6 مردوں کے واقعات. اس کے صرف 17 صفحات ہیں، ضرور پڑھیے گا. اگر پڑھ نہیں سکتے تو آڈیو میں سنا بھی جا سکتا ہے. دعوت اسلامی کے اکلوتے معنی میں فیضان مدینہ کی اگر بکنگ نہ کروائی تو 12 ماہ کے لیے کروا لیجیے اور عمر بھر یہ سلسلہ جاری رکھیے اور پڑھتے بھی رہیے. معلومات کا ڈھیر و ڈھیر خزانہ آتا ہے گا انشاءاللہ الکریم. اور مزید کم از کم ایک فرد کو 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروانے کے لیے تیار کیجیے اور ثواب کے حقدار بنیے. ہو سکے تو اس سال ثواب کے لیے 2500 روپے یا زیادہ کے دینی رسائل مکتبۃ المدینہ سے خرید کر تقسیم فرما دیجیے. ذہن نصیب مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے مسجد بنا دیجیے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ ہی لے لیجیے. مسجد بنانے کی بڑی فضیلت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ پاک کی عبادت کی جائے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.